ہمارے امام نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ حضور کی آمد سے پہلے ایک تلوار اٹھا کر لڑتے تھے، لیکن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی ایسے کر دونوں ہاتھوں میں، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا بچ جاؤ کافر تو بچو، تاروں نہیں پتا حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس قیامت تک اب کسی کی کوئی بات نہیں چلنی۔ اب کوئی دیا بجھا ہوا جس کی وٹ بھی ٹیڑھی ہو، کوئی موم بتی بجھی ہوئی، کسی کی بات نہیں چلنی۔ اب قیامت تک صرف سورج سے نصف النہار پر آ گیا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ کیمونزم، نہ فلاں جناب، نہ نام نہاد جمہوریت، نہ صدارتی، کوئی نظام نہیں۔ قیامت تک اب ایک ہی نظام انسان کو نجات دے سکتا ہے، انسانیت کی بھلائی کر سکتا ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ قیامت تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان پس رہا تھا، کوئی کاہن بن کے بیٹھا تھا، کوئی پادری بن کے بیٹھا تھا، کوئی جناب فلاں بن کے بیٹھا تھا، کوئی فلاں بن کے بیٹھا تھا۔ کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے انسان ایک شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، کوئی اس کو جناب قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی لسانیت کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر، کوئی غلامی کے نام پر، کوئی زمینوں کے نام پر، کوئی جائیدادوں کے نام پر، کوئی سونے اور جناب مال و دولت کے نام پر انسان کو محکوم بنا کر اس کا خون نچوڑ رہا تھا۔ کہتا ہے ہوا کیا پھر؟ تامین حق بحقداراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ کہتا ہے کہ جناب جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اور مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، جناب جنوب والے شمال اور شمال والے جنوب کی طرف دوڑے، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، انسان تو کجا، انہوں نے اب تو جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، جانور تو خوشی سے دوڑے کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا حق بتا کر جانا ہے۔ وہ کائنات میں کون سا دو ٹانگوں والا جانور ہے جس کو حضور کے آنے پر جناب پریشانی کا اظہار ہوا ہے؟ وہ کون سے لعین ہیں جو مستونگ میں حضور کے نام پر نکلنے والوں پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا امام بتا گیا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، ہاں جی، حسن یوسف پہ کٹی لوامی زلیخا لو قد رأیتہ، ہاں جی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا حسن، یہ تو امام بوصیری نے بھی کہا نا، جس طرف حضور کی جس ادا کی بات کریں گے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال، حضرت امام بوصیری نے لکھا نا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ اگر اللہ وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو صدیوں پہلے کھا کے کسی نے پھینکی ہوئی وہ مٹی سے مل گئی ہوتی، اگر اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ زندہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا۔ کہا یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر جناب چھریاں چلا دی، وہ فروٹ کاٹتے پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی، اور انہیں پتہ نہیں لگا۔ کیا یا رسول اللہ اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کا حسن و جمال دیکھ لیتی نا تو اپنے گلوں پر بھی چھریاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا۔ اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا۔ یہ کہتے ہیں جناب حضور کے میلاد پر، حضور کے نام پر بندوں کو مار کے سمجھتے ہیں، اور جناب لوگوں کو شہید کر کے گولیوں اور بمبوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر نکلے گا کوئی نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور جھلیو